السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 25. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو کہ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، بے شک ان کے لیے جنت ہے، یعنی باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ جہاں کہیں بھی کفار کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کا ذکر آئے گا، نافرمان لوگوں کا ذکر آئے گا اور عذاب کی بات آئے گی، اس کے ساتھ ہی جنت کی بات بھی آئے گی، ایمان والوں کی بات بھی آئے گی. کیونکہ وہ لوگ جو کہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ جب جہنم کا ذکر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو جہاں جہاں بھی آپ کو جہنم کا ذکر ملے گا، اس کے ساتھ ہی آپ کو جنت کا ذکر بھی لازمی ملے گا، تاکہ اہل ایمان نیک لوگ جب ان آیات کو پڑھیں تو ان کو دوبارہ سے امید لگ جائے کہ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو ہمارا انجام بھی اچھا ہی ہوگا اور ہم ان نافرمانوں میں دوزخ کے ساتھ، یعنی دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے اہل ایمان کے دل اور ان کے اعمال مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑھ جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں. کہا جا رہا ہے وبشر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دیجئے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں، جنہوں نے دل سے ایمان کو قبول کیا ہے اور پھر وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنے کے بعد اپنے ایمان کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہمارا ایمان سچا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اہل ایمان میں سے کچھ منافق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایمان لے کے آتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کے آتے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اچھے اعمال نہیں ہوتے بلکہ فساد ہوتا ہے. تو جنت تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہی ہے، ایمان اور عمل صالح. اس کے بغیر کوئی بھی انسان جنت تک نہیں جا سکتا. اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کہ ایمان کے بغیر کیے جائیں. اگر ایمان ہوگا تو لازمی ہے کہ نیک اعمال ہوں گے، اور اگر نیک اعمال نہیں کوئی کرتا تو پھر یقیناً اس کے اندر ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان ہوتا ہے تو نیک اعمال ہوتے ہیں. اب جو انسان نیک اعمال کر ہی نہیں رہا تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے نا، اسی لیے تو نہیں کر رہا. ایمان ہوگا تو لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے گا. اور عمل صالح کون سے ہیں؟ وہ جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں. کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا جائے وہ بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جنت کی صفت یہ ہے کہ وہاں دودھ کی، صاف پانی کی، شہد کی، عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں ہے، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور شراب کی نہریں ہیں جو کہ پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. یعنی نہریں بہتی ہوں گی ان چیزوں کی وہاں پر جنت کے اندر. سبحان اللہ. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، وہاں پہ جب ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں ان کو دیے گئے تھے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. یعنی انسانوں کو دنیا کے اندر جو رزق دیا جاتا ہے، جو پھل دیے جاتے ہیں، جنت کے پھل ان سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ یہاں جیسا نہیں ہوگا. اور ان کی مشابہت یہاں کے پھلوں سے اس لیے ہوگی کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پہلے تعجب کا شکار ہوتا ہے، جھجکتا ہے کھانے سے پہلے نا.
تو ہو سکتا ہے کہ ایک یہ چیز بھی ہو کہ انسانوں کو دنیا کے جیسے پھل وہاں پہ دکھائے جائیں تاکہ ان کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، وہ تعجب فیل نہ کریں، یا پھر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی شیپس اور کلرز وغیرہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن کھانے میں بالکل ہی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس عیب سے پاک ہوں گی یا پھر وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی، نہیں، بلکہ وہ مکمل پاکیزہ ہوں گی۔ ان کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا، ان کا اخلاق اچھا ہوگا، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، یعنی بہت ہی پاکیزہ پیدا کی گئی ہوں گی۔ ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظریں پاک ہوں گی، ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہوں گی، دلکش ہوں گی، اپنے اخلاق حسنہ سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں گی، ان سے محبت کریں گی۔ ان کو حیض نہیں ہوتا ہوگا، نفاس نہیں ہوگا، ان کو تھوک نہیں آتا ہوگا، ان کو بلغم نہیں آتی ہوگی، وہ بدبو سے پاک ہوں گی، اور ان کی جسمانی تخلیق بھی بہت پاک ہوگی۔ ان کا حسن کامل ہوگا، یعنی ان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی جسمانی بدصورتی نہیں ہوگی۔ وہ نیک صورت ہوں گی اور نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی۔ وہ نیچی نگاہیں کرنے والی ہوں گی، اپنی نگاہوں کو وہ ادھر ادھر نہیں پھیریں گی، ان کے شوہروں سے آگے ان کی نگاہیں نہیں جائیں گی، یعنی وہ اگر کسی کو دیکھیں گی تو اپنے شوہروں کو بس، اگر کسی کی تابعداری کریں گی تو اپنے شوہروں کی۔ ان کی زبانیں صرف وہی بولیں گی جن سے ان کے شوہر خوش ہوں گے، ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ ہوں گی۔ اور اگر کوئی عورت، یعنی اس دنیا کی کوئی عورت اچھے اعمال کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتی ہے، تو اس کو جنت میں ان تمام حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ یعنی یہ کتنی کوالٹیز ہیں جنت کی حوروں کی، اور اس عورت کے اندر جو دنیا کی عورت ہوگی اگر وہ اچھے اعمال کرتی ہوگی تو وہاں پر ان حوروں کی سردار ہوگی، اور ان سے زیادہ کوالٹیز والی ہوگی، ان سے زیادہ حسن و جمال والی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اس عورت کو۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، ان سے جنت کبھی بھی واپس نہیں لی جائے گی، وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، یعنی جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرا۔